اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام وسیلہ نجات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے ساتھ ایک معزز علمی شخصیت موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے اپنے ناظرین کا تعارف اپنی مہمان شخصیت سے کروانا چاہوں گی۔ ہمارے ساتھ ہماری عالمہ مستجاب زہرا صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں۔ میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور آج آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں گی۔ ہم سیرت النبی کے حوالے سے اپنے پروگرامز کر رہے ہیں سیرت النبی کے حوالے سے۔ میں آپ سے سب سے پہلے خواہر یہ جاننا چاہوں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم میں ہمیں ایک بڑی خوبصورت آیت ملتی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ کی ذات آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری طرف سے تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ کہ رسول اللہ کی یہ جو قرآن کی آیت رسول اللہ کی عظمت بیان کر رہی ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ اسوہ حسنہ ہے، یعنی رسول اللہ کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے، جس کو ہم آج کی زبان میں کہیں، اور نمونہ ہے۔ یعنی اسوہ حسنہ ایسا نمونہ جن کی ہر پہلو کی پیروی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور یہ کہ رسول اللہ کی سیرت کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے لیے مشکل ہے، اور یہ کہ وہ ایک عظیم ہستی تھیں، ان کے لیے آسان تھا۔ جب اللہ ایک آئیڈیل بنا کے ہمارے لیے بھیج رہا ہے اور انسانی روپ میں، اور اللہ نے یہ کہا تمہارے درمیان سے رسول بھیج رہا ہوں، یعنی ہمارے درمیان سے مطلب یہ کہ وہ ہمارے درمیان ہی رہتے ہیں، ہماری طرح رہتے ہیں، ہماری طرح امور انجام بھی دیتے ہیں، ہماری طرح کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس بات کا بھی اعتراض کیا تھا اس زمانے میں کہ اللہ نے رسول بھیجنا تھا تو فرشتہ، پھر یہاں پہ بھی ہم عذر پیش کرتے کہ اللہ نے فرشتے کو بھیجا، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو جیسا کہ ہم آج بھی یہ عذر کہہ دیتے ہیں کہ وہ ہمارے وہ کہاں اور ہم کہاں، یعنی ہمارے نبی کہاں اور ہم کہاں۔ جب اللہ نے ہمارے درمیان بھیجا، ان کو آئیڈیل بنا کے بھیجا، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی ہر قدم پہ، ان کے نقش قدم پہ چلیں۔ وہ آئے ہی ہماری ہدایت کے لیے ہیں، جب آئے ہی ہماری رہنمائی کے لیے ہیں، تو پھر رہنمائی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ کہیں ویسے عمل کریں، جیسے وہ جس چیز کا حکم دیں، جیسے سورہ حشرات میں بھی ہے کہ جو کچھ رسول تمہیں دیں لے لو، جس چیز سے منع کہیں وہاں رک جاؤ۔ اور رسول آئے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے، اور ہر قدم پہ انہوں نے رہنمائی فرمائی جیسا رسول اللہ نے فرمائی، اور اس کے بعد آئمہ طاہرین علیہ السلام نے۔ اور یہ ایک ایسا مذہب ہے دین اسلام جس کی ہر قدم پہ ہماری رہنمائی کی، رسول اللہ نے اٹھنا کیسے، بیٹھنا کیسے، کھانا کیسے، پینا کیسے، ہر چیز کے جیسے ماں ایک چھوٹے سے بچے کو اصول بتاتی ہے، رسول اللہ نے ایسے ہماری رہنمائی فرمائی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یعنی کہ سسٹر آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر ہمارے لیے نمونہ عمل تھے۔ یعنی کہ اگر وہ آئے اس دنیا میں، خدا نے ان کو بشریت کے جامع میں بھیجا تو بشریت کے تمام انسانوں کے تمام احساسات کے ساتھ بھیجا، بے شک بے شک، کہ رسول اللہ اسی طرح محسوس کرتے تھے جس طرح ہم محسوس کرتے تھے۔ تو جو مشکلات ہمیں نظر آتی ہیں دین پہ عمل کرنے کے لیے، ان کے لیے بھی وہی مشکلات تھیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے عمل کر کے دکھایا۔ بلکہ ہماری مشکلات سے زیادہ ان کے لیے تھیں۔ دیکھیں ایک رسول کے لیے کتنا مشکل ہے کہ ان پہ تہمت لگائی جائے، ان کو جادوگر کہا جائے۔ ایک صادق نبی جو اپنی صداقت کا پہلے ہی تبلیغ کردار سے کر چکے ہیں، اور ان پہ پتھراؤ جو ہماری خیر خواہی کے لیے ان پہ پتھراؤ کیا جائے، ان کو اذیت دی جائے، ان کو تکلیف پہنچائی جائے، ان سے وطن چھڑوایا جائے۔ کیا رسول اللہ خود عبادت کر لیتے؟ کیا مشکل تھی ان کے لیے؟ لیکن ہماری ہدایت کے لیے اتنی مشکلات کا سامنا کیا، اور یہ ہم لوگ سمجھتے نہیں تھے، یعنی اس زمانے کے لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ رسول اللہ ہم دین اسلام پہ عمل کریں تو رسول اللہ کیا نقصان ہوگا؟ بے شک ان کو کوئی نقصان ہوگا؟ نہیں،
نقصان ہماری ذات کا ہے، لیکن یہ رسول اللہ کی خیر خواہی ہے کہ اتنی تکلیف کے باوجود بھی رسول اللہ نے اس امت کے لیے دعا خیر کی، اور یہ رسول اللہ کے جملے ہیں، باقی نبی کی امتیوں نے اتنی تکلیفیں ان کو نہیں پہنچائی جتنی میری امت نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ اور یہ رسول اللہ کی سیرت کا بہترین اور خوبصورت پہلو ہے کہ رسول اللہ نے ہمیشہ اپنی امت کی ہدایت کی، دعا کی ہے، جبکہ ہم باقی انبیاء کی سیرت میں پڑھتے ہیں معصوم تھے بے شک، لیکن بعض اوقات گھبرا جاتے تھے، گھبرا جاتے تھے، بعض نے بد دعا کر دی، بعض فرار کر گئے اپنی امت سے، لیکن رسول اللہ امت کے درمیان رہتے ہوئے جب انہوں نے مجبور کیا ہجرت پہ، جان کو خطرہ تھا، حکم الہی سے انہوں نے ہجرت کی، نہ فرار کیا، ان کے درمیان رہتے ہوئے تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے اسی طریقے سے پیغام الہی پہنچایا۔ بے شک، ماشاءاللہ۔ اس طرح ہم اپنی گفتگو کو آگے اس طرح بڑھائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل۔ بے شک، سیرت ایک کردار کے دو بڑے پہلو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ایک گفتار رسول اور دوسرا کردار رسول۔ گفتار رسول پر ہم کسی حد تک تھوڑی سی گفتگو کر چکے ہیں اپنے پچھلے پروگرامز میں۔ اس پروگرام میں ہم چاہیں گے کہ ہم رسول اللہ کی عملی زندگی، جو کردار کے حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کی، اس کے ہزار ہا پہلو ہیں، اور کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ مکمل طور پر، چاہے ایک کتاب کی صورت میں بھی ہو، رسول اللہ کی زندگی کو پوری طرح اس نے احاطہ اس کا کر دیا، یا سیرت کے ہر پہلو کو اس نے جان لیا، سمجھ لیا اور اس کو لکھ دیا یا اس کو بیان کر دیا۔ میں چاہوں گی کہ چند ایک پہلو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ایسے جو ہر دور میں انسانوں کے لیے مفید رہے، اور خاص طور پر آج کے دور میں بھی انسانوں کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور سیرت کے ان پہلوؤں پر عمل کی شدید ضرورت ہے۔ آپ کے نزدیک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا وہ کون سا اہم پہلو ہے جس کو آج کے دور کے مسلمانوں کو مد نظر رکھنا اور اس پر عمل کرنا ہے؟ آپ کا سوال ماشاءاللہ بہت وسیع ہے کہ رسول اللہ کی سیرت ایک جامع سیرت ہے، ٹھیک، ان کی سیرت کے کوئی پہلو ایسا نہیں کہ اس کو چھوڑا جائے، یا مثلا ہم جو مختصر اس پہ گفتگو کرتے ہیں وہ ایسا ہے کہ سمندر کو کوزے میں جمع کرنے کے برابر۔ رسول اللہ کی گفتار اور کردار کی جہاں تک آپ نے بات کی، کردار اور گفتار، میں سمجھتی ہوں کہ گفتار تب مؤثر ہوتی ہے جب کردار ہو انسان کے پاس۔ رسول اللہ نے پہلے گفتار سے پہلے کردار دکھایا، اس کے بعد رسول اللہ نے اعلان نبوت کیا، اور اسی طریقے سے رسول اللہ کے کردار کی وجہ سے ان کی گفتار اتنی مؤثر تھی کہ لوگ رسول اللہ کے قریب گزرنے سے منع کرتے تھے کہ ان کی زبان میں اتنا جادو ہے۔ زبان سے جادو مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس عمل ہو اس کی زبان اتنی مؤثر ہوتی ہے، اس کی زبان میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ کوئی تاثیر لیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی 20 سال جب اعلان نبوت کیا، اس سے پہلے اپنے کردار کو رسول اللہ نے روشن کیا، اور اس کے بعد اعلان نبوت کے بعد بھی رسول اللہ کا کردار ہمارے سامنے ہر پہلو سے واضح اور روشن ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ بچوں کے ساتھ ہیں تو کیسے ہیں، بزرگوں کے ساتھ ہیں تو بزرگوں کی صورت میں، بچوں کے ساتھ ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہ نہیں دیکھتے کہ میں رسول ہوں تو مجھے وہ بچے سلام پہل کریں، بچوں کے ساتھ بچوں کی صورت میں، جوانوں کے ساتھ جوانوں کی صورت میں۔ اور رسول اللہ کی زندگی جو خوبصورت اور پہلو مثلا جو بہت اچھا لگتا ہے مجھے کہ رسول اللہ کی سادگی، عجز و انکساری بے انتہا تھی۔ یعنی جو ہم آج جس کی کمی حکمرانوں میں، رسول اللہ وقت کے حاکم بھی تھے، قاضی بھی تھے، اس وقت بھی فیصلہ کرتے تھے، جب اعلان نبوت نہیں کیا تھا اس وقت بھی امن پسند تھے۔ جب حلف الفضول کا واقعہ ہے تو رسول اللہ بھی اس میں شامل تھے، اس وقت امن کی کمیٹی میں شامل تھے اور امن پسند تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی سادگی اور عجز و انکساری کس منزل پہ ہے کہ جب تیسرا بندہ کوئی آتا ہے رسول اللہ سے ملاقات کے لیے تو اسے پوچھنا پڑتا ہے کہ تم میں سے رسول کون سے، اور ان کا تصور ہوتا ہے کہ شاید رسول اللہ ایک تاج پہن کے بیٹھے ہوں گے، خوبصورت لباس پہن کے، اسی لباس میں اور اسی عزت و انکساری کے ساتھ عوامی بن کے رسول اللہ نے تبلیغ کی۔ اور یہ کہ عوام کا درد دل سننے کے لیے بڑا خوبصورت واقعات بھی ملتے ہیں جن سے ہم درس لے سکتے ہیں کہ رسول اللہ کے خدمت میں ایک شخص آیا، یعنی رسول اللہ نے یہ کردار سے تبلیغ کی، گفتار سے بڑھ کے۔ ایک شخص آیا قبیلے کا سردار، اور انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھا کہ
رسول اللہ وہاں تشریف فرما، حیران رہ گیا، میں تو سوچ کے آیا تھا کہ وہ جو نبوت کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہے وہ ایک تاج پہن کے بیٹھا ہوگا، خوبصورت لباس پہن کے بیٹھا ہوگا، لیکن دیکھا کہ رسول اللہ اس سادگی میں چٹائی میں پر بیٹھے ہیں اور چٹائی میں سارے صحابہ بیٹھے ہیں بغیر جھجک کے، کیونکہ لوگ اس وقت بادشاہوں سے بات کرنے سے بھی گھبراتے تھے، اتنا ان کا رعب ہوتا تھا، اتنا دبدبا۔ اب کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد رسول اللہ نے انہیں فرمایا کہ دیکھیں وہ ابھی دین اسلام پہ نہیں ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ہمارا تو کوئی جاننے والا ہے تو ہمارے سلام کا طریقہ اور ہوتا ہے، کوئی نہ جاننے والا ہے تو اور ہوتا ہے، بڑا آدمی ہو تو کچھ اور ہوتا ہے، ٹھیک، لیکن رسول اللہ سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتے تھے، ایون کہ جب رسول اللہ خطاب فرما رہے ہوتے تھے تو آپ کی نظر برابر ہوتی تھی۔ اب کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے بٹھایا اور رسول اللہ نے جب کھانے کا ٹائم ہوا کہا ہمارے گھر تشریف لے چلیں، ہم وہاں آپ کو کھانے کھلائیں گے۔ اب کہتے ہیں کہ میں چلا رسول اللہ کے ساتھ، تو سب سے پہلی جو تھی چیز جس نے مجھے مؤثر کیا وہ رسول اللہ کی سادگی تھی۔ دوسری میں نے دیکھا کہ جا رہے ہیں رسول اللہ کو، راستے میں ایک بوڑھی خاتون نے روک لیا، دھوپ گرمی کی شدت، وہ گھنٹہ خاتون بولتی رہی، میں تھک گیا، خاتون تھک گئی، رسول اللہ اس کی گفتگو سنتے مسکراتے رہے۔ اب جب بوڑھی خاتون تھک گئی اس کے بعد رسول اللہ چلے، کہتے ہیں اس چیز سے بہت میں متاثر ہوا۔ جب گھر میں آیا تو رسول اللہ کا گھر دیکھا، میں نے سمجھا کوئی محل ہوگا، مسجد سادہ ہے، لیکن دیکھا ایک چٹائی ہے جس پہ ایک بندہ بیٹھ سکتا ہے۔ رسول اللہ نے مجھے چٹائی پہ بٹھایا، خود نیچے بیٹھے اور سادہ سا کھانا پیش کیا۔ اور جب میں جانے لگا میں نے سوچا کہ رسول اللہ سے مناظرہ کروں، لیکن مجھے مناظرہ کرنے کی ہمت ہی نہیں پڑی، جو رسول اتنی صادق اور اتنا عز و انکساری سے درپیش آ رہے۔ جب میں جانے لگا تو رسول اللہ نے مجھے ایک نصیحت کی، کہا کہ میں اصل میں دین عیسائیت پہ تھا، لیکن دین یہودیت کا جو میرا خاندان تھا وہ دین یہودیت پہ تھا، میں عیسائیت کو چھپائے ہوا تھا، میں خود اندرونی طور پہ دلی طور پہ عیسائیت کی طرف میل تھا اور ٹیکس وصول کرنے کے لیے اپنے آپ کو یہودی ظاہر کرتا تھا۔ اب یہ کہ رسول اللہ نے جاتے ہوئے مجھے کہا کہ دھوکے سے کسی کو نہیں رکھتے، ٹھیک، جو آپ کا دین جو قلبی دین ہے اس کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں میں اتنا حیران ہوا کہ یہ رسول علم غیب بھی رکھتے ہیں اور کس طریقے سے مجھے بات کو سمجھا دیا کہ دھوکہ کسی کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، دنیا کے لیے اپنے دین کو نہیں چھپانا چاہیے۔ تو اس وقت کہتے ہیں بہت متاثر ہوا، اور جب میں واپس آیا اپنے پورے قبیلے کو رسول اللہ کی نبوت کا صداقت کا اعلان کیا، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ سے کیا سوال کیا؟ میں نے کہا سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، رسول کا کردار ایسا ہے کہ اس کے کردار کو دیکھ کے میں نے کلمہ رسول پڑھ لیا۔ یہ رسول اللہ کی سادگی۔ اور اسی طرح دیکھتے ہیں گھر میں بھی آپ کی زندگی، ایک ہوتا ہے بندہ گھر میں سادہ ہے تو باہر کچھ اور ہے، اندر کچھ اور ہے، لیکن حدیث میں ہے کہ اگر کسی کا تقویٰ دیکھنا چاہتے ہو تو ان کے گھر والوں سے پوچھو، گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک ہے۔ اور رسول اللہ کی ازواج کو بھی یہاں پہ کچھ اعتراض ہوا کہ یا رسول اللہ کہ آپ مال غنیمت آ گیا اور اس کے باوجود بھی ہمارے گھر میں وہی حالات ہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، مال و دنیا چاہیے تو آزاد۔ لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں ازواج رسول نے اعتراض کیا، لیکن اس کے بعد جب رسول اللہ نے فرمایا اگر تم چاہتی ہو تو میں آزاد کر دیتا ہوں، لیکن نہیں، اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اور رسول اللہ جب کہتے ہیں سوتے تھے تو رسول اللہ کی چٹائی کے جو نشان تھے آپ کی پشت پر پڑ جاتے تھے، یعنی اتنی سادگی اور عز و انکساری اور بہت سادہ الفاظ میں کلام میں گفتگو کرتے تھے کہ بوڑھا بھی سمجھ جائے، چھوٹا بھی سمجھ جائے، بڑا بھی سمجھ جائے۔ اور یہ کہ اس وقت اتنا لوگوں میں علم بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جو علم حکمت کے پیکر تھے، علم حکمت کا چشمہ تھا، بہت سادگی سے لوگوں کی زبان میں تبلیغ کی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سادگی کی ظاہر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں مسلمانوں کے لیے اس میں بہت بڑا نمونہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی عملی زندگی سادگی سے بھرپور تھی۔ بہت اچھے، ماشاءاللہ۔ خیر میں چاہوں گی کہ آپ اس چیز کے اوپر بھی روشنی ڈالیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی، نرم ہوئی، جس کے بارے میں قرآن نے بھی اشارہ کیا کہ اے رسول اگر تم تند خو یا بد مزاج ہوتے تو لوگ تمہارے گرد اکٹھے نہ ہوتے، یہ تمہارا اخلاق اور تمہاری نرم خوئی ہے کہ جو لوگ تمہارے گرد اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تو میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا اس پہلو کے اوپر بھی آپ روشنی ڈالیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عملی زندگی میں کس قدر نرم دلی کا، کس قدر نرم خوئی کا اور کس قدر حساس دل کا مظاہرہ کرتے تھے، اور لوگوں کے ساتھ ان کی عملی رویہ کیا ہوتا تھا۔
دیکھیں سبحان اللہ، رسول اللہ کو اللہ نے جیسے یہ کہا تو ایک مقام پہ سورہ توبہ کی آیت غالباً کہ رسول اللہ کو رؤوف الرحیم بھی کہا اللہ نے، یعنی اپنی صفات کا مظہر بھی کہا۔ تو رسول اللہ رؤوف الرحیم تھے، یعنی لوگوں کے ساتھ چاہے جو بھی مذہب سے تعلق، انسانیت سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے رسول اللہ بہت رؤوف الرحیم تھے۔ یعنی جو یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ اس کے ساتھ رحم کیا جائے تو یہ مسلمان ہے، اس کے ساتھ نہیں کیا جائے تو غیر مسلم ہے، بلکہ رشتہ انسانیت کو جو ہم آج نہیں دیکھ رہے، رشتہ انسانیت کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی یہودی آپ سے ڈر جاتے تو آپ اس کو گلے لگا لیتے ہیں، ٹھیک، اور کہتے ہیں کہ نہیں میں وہی جیسے میری ماں ہے ویسے آپ کی ماں ہے، ٹھیک ہے، یعنی میری ماں کا مطلب یہ کہ میں بھی ایک بکری کا دودھ چونے والی ماں کا بیٹا ہوں، میں بھی اسی روح زمین پر رہتا ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں رسول کی نرم مزاجی تھی ان لوگوں کے ساتھ جہاں دینی معاملات نہیں تھے، جہاں دین کے لیے سختی آئی رسول اللہ نے بہت وہاں پہ سٹک رہے، بہت مضبوط رہے، اور دینی معاملات میں کہیں انہوں نے اپنے مقصد کے لیے، مشن کے لیے کہیں نرمی نہیں دکھائی۔ ہاں جو اخلاق ہے مثلا جیسے رسول اللہ کے اخلاقی سے ملتا ہے نرم مزاجی سے کہ مثلا دبدبا روب نہیں ڈالتے تھے، ہماری جیسے حاکم گزرے تو ٹریفک رک جاتی ہے، آگے پیچھے پولیس کی گاڑیاں، لیکن رسول اللہ کے اس طرح نہیں تھا رؤوف الرحیم، یعنی لوگوں میں اسی طریقے سے رہتے تھے جیسے عام بندہ رہتا ہے۔ اور یہ کہ رسول اللہ کو پیدل چل رہا ہے، رسول اللہ سواری پہ تو رسول اللہ پیدل چلتے تھے، یعنی اتنے رحیم تھے۔ اور یہاں تک کہ بہت روایات ملتی ہیں رسول اللہ اپنی امت کے لیے اتنے رحیم تھے کہ جب مینا میں رسول اللہ نے قربانی کی، ایک نہیں کی دو کی، اپنی امت کے لیے ہمیشہ اپنی امت کے لیے دعا کرتے تھے اور ان کے لیے بہت رؤوف رحیم تھے۔ لیکن جو دینی معاملات ہیں ان میں رسول اللہ نے کہیں نہیں کہ جیسے ایک مقامات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے رؤوف رحیم رسول جب آتا ہے فتح مکہ اس وقت رسول اللہ کتنے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، چچا کے قاتل کو معاف کر دیتے ہیں، اور بہت سارے مثلا دشمن اسلام تھے جو ابتدائی دشمن تھے مکہ میں ان کو بھی معاف کر دیا۔ جب انہوں نے کہا، رسول اللہ پوچھا آپ کی توقع مجھ سے کیا ہے، لیکن دشمن بھی سمجھتے تھے، کہا کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ سے توقع کہ آپ ہم پہ رحم کریں گے اور آپ ہمیں معاف فرمائیں گے، تو رسول اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ لیکن جب دیکھتے ہیں کہ دین کا معاملہ آتا ہے تو ایک قریش کی سردار بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والی خاتون جب چوری کا جرم سے مرتکب ہوتی ہے تو رسول اللہ کہتے ہیں ان کے ہاتھ کاٹ دو، تو آخر کہتے ہیں لوگ نہیں، یہ سفارشیں ہوں گی، عرب کا رواج تھا، خاندانی لوگ ہیں، یہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، میری شریعت یہی کہتی ہے، ٹھیک، جو عرب کی بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والی خاتون کے لیے وہی، چھوٹے جھوپڑی میں رہنے والی خواتین کے لیے بھی وہی قانون ہوگا، ٹھیک۔ اور رسول اللہ نے یہاں تک بھی بعضی روایت میں ملتا فرمایا اگر اس مقام پہ میری بیٹی بھی ہوتی تو میں ان کے ساتھ بھی یہی رویہ کرتا جو آج ان کے ساتھ ہے دینی معاملات میں۔ اور بھی ملتا ہے واقعہ کہ مثلا جب چاند گرہن ہوا تو رسول اللہ کے پاس لوگوں نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو ہے چاند یا سورج گرہن، رسول اللہ کے انہی دنوں میں بیٹے کی وفات ہوئی تھی، اور ظاہر ہے رسول اللہ کا بیٹا تھا، ایک ہی فرزند تھا اور غمگین تھا، اور امت بھی غمگین تھی۔ لیکن جب چاند گرہن یا سورج گرہن ہوا تو اس وقت لوگوں نے آ کے دلیلیں پیش کی، یہ رسول اللہ کے خود سے اپنے سے، رسول اللہ نے نہیں بیان فرمایا، یہ سورج گرہن اس لیے ہوا کہ رسول اللہ کے بچے میں غمگین ہے، غم میں رسول اللہ کے فرزند کے غمگین ہے۔ لیکن رسول اللہ کو جب پتہ چلا رسول اللہ نے اسی وقت خطاب دیا اور منبر پہ آئے، کہا کہ یہ چیز ہمارے لیے نہیں ہے، یعنی رسول اللہ نے وہاں پہ دین کی تبلیغ میں کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا اور سختی اختیار کی۔ اور بھی واقعہ ملتا ہے کہ رسول اللہ کے پاس ایک گروہ آیا، یا رسول اللہ عرب کا گروہ کی، یا رسول اللہ ہم آپ کے دین کو قبول کرتے ہیں، ہر چیز بہت اچھی ہے لیکن 3 چیز ہمارے لیے مشکل ہیں، ایک نماز، دوسرا ہمیں 1 سال آپ فرصت دے دیں کہ ہم خوب بت پرستی کر لیں، تیسرا یہ کہ ہمارے جو بت ہیں خدا ہیں ہم ان کو اپنے ہاتھوں سے ہمیں نہیں توڑیں گے۔ اب رسول اللہ نے فرمایا تم ہاتھوں سے نہیں توڑو گے لیکن ہم کسی اور سے توڑوا دیں گے، یہ شرط تو تمہاری قبول ہے، لیکن یہ کہ جو دو شرائطیں وہ قطعاً قبول نہیں، نماز میرے دین کی پہچان ہے، اور دوسرا یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بت پرستی، رسول اللہ نے فرمایا ایک لمحے کی جو میرے دین میں داخل ہو جائے اس کو ایک لمحے کی بت پرستی کی بھی اجازت نہیں ہے۔ لیکن میں یہاں پہ کہوں تو بجا نہیں ہوگا کہ وہ بت پرستی ظاہری کرتے تھے، ہمارے اندر بہت سارے خواہشات کے بت ہیں، میں کے بت ہیں، عہدوں کے بت ہیں،
انا کے بت ہیں، خاندان کے بلند تر ہونے کے بت ہیں. تو یہ مثلا بت پرستی ایک ان کی ظاہری ہوتی تھی. ہمارے بہت سارے اندر کے بت پرست ہیں جن کی پرستش ہم کر کے دین سے دور ہو رہے ہیں. بہت خوب، ماشاءاللہ آپ نے اس موضوع پر بھی بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شخصیت کے اس پہلو میں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں بہت نرم خو اور بہت رحم دل تھے. اور اس سلسلے میں جیسے کہ خاہر نے بھی 2-3 واقعات بیان کیے، تاریخ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت کے اس پہلو کے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ رسول خدا، رسول اسلام اپنی عملی زندگی میں کس قدر نرم دلی اور رحم دلی کا مظاہرہ کرتے تھے. لیکن جہاں بات آتی تھی دین کی، جہاں بات آتی تھی شریعت کی، جہاں بات ہوتی تھی اسلام کی، وہی رسول جو اپنے چچا حمزہ جن کی شہادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا ثانیہ تھا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے بہت زیادہ متاثر بھی ہوئے اور رسول خدا کو بہت زیادہ صدمہ پہنچا، اسی چچا کے قاتل حبشی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر معاف کر دیتے ہیں. اور دین اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان، جس نے ہر پہلو پر دین اسلام کی تحریک کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی، اس تحریک کو دبانے کی کوشش کی اور اس تحریک کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوششیں کی، وہی ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پر جب رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے. لیکن رسول خدا، وہی رسول خدا جب دینی معاملے میں، جیسے کہ خاہر نے آپ نے بیان کیا بڑا خوبصورت واقعہ کہ ایک عورت ایک معمولی سی چوری کرتی ہے اور اس کے لیے جب قریش مکہ کی جانب سے بہت بڑی بڑی سفارشیں آنی شروع ہو جاتی ہیں اور رسول خدا سے منت سماجت کی جاتی ہے اور ان کو ہر ممکن منانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس عورت کو معاف کر دیا جائے، وہی رسول اس وقت اتنی اپنے موقف میں سختی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ رسول خدا ہر سفارش کو رد کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تم سے پہلی قومیں صرف اسی لیے برباد ہوئی تھیں کہ جب کوئی بڑے لوگوں سے جرم سرزد ہوتا تھا تو انہیں معاف کر دیتی تھی، اور جب چھوٹے لوگوں سے جرم سرزد ہوتا تھا تو ان کو سزا دیتی تھی. دین اسلام میں یہ اصول بالکل نہیں ہے، اور رسول خدا نے کسی قسم کی سفارش ماننے سے انکار کیا اور اپنے موقف کی سختی سے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی کہ جب معاملہ دین کا ہو تو پھر ہمیں کس طرح کا موقف کا اظہار کرنا ہے، اور جب اپنی عملی زندگی میں انسانوں کے ساتھ روابط ہونا ہے تو ہم نے کس قدر نرم دلی اور رحم دلی کا مظاہرہ کرنا ہے. میں خیر آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ رسول خدا کی اس سیرت کا یہ پہلو بڑا خوبصورت ہے، اور اس پر جتنی بھی وسیع گفتگو کی جائے میرا خیال کہ اس میں ہم پھر بھی سیر حاصل گفتگو نہیں کر سکتے. میں چاہوں گی کہ آپ کچھ مثالیں سیرت ائمہ علیہ السلام سے بھی بیان فرمائیں کہ رسول خدا کی اس سیرت کے پہلو پر انہوں نے کس طرح عمل کیا اور کس طرح عام زندگی میں اور جب دینی زندگی میں جب معاملات ہوتے تھے تو وہ ان کو کس طرح ڈیل کرتے تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد فوراً سیرت امام علی علیہ السلام جو کہ رسول اللہ کے تربیت یافتہ تھے، سیرت مولا کائنات میں جو سب سے بڑی مولا کو مشکل ہے یہاں پہ آئی. ٹھیک ہے، اس لیے دینی معاملات میں مولا نے بہت سختی اختیار کی. 25 سال گزر گئے. مولا نے جب حکومت کی پیشکش ہوئی تو مولا نے انکار کیا کہ اس لیے کہ تم میری وہ حکومت کی عدالت کو برداشت نہیں کر سکو گے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک نسل 25 سال ایک نئی نسل آ چکی تھی. تو مولا جب دیکھتے ہیں ہم دینی معاملات میں عدالت کے معاملے میں بہت سارے لوگوں نے آپ کو مشورہ دیا، اور جب ماوے کی آتی ہے بات تو مولا فرماتے ہیں کہ اگر دین اسلام یا خداوند اجازت دیتا، ماوے کو آپ چلاک سمجھتے ہیں، آپ ان کو ذہین سمجھتے ہیں، تو اس سے بڑی چلاکی میرے عرب کی زمین پر میرے سے بڑھ کے کوئی نہ ہوتا اگر دین اسلام دیتا. لیکن وہ کیا ہے، دھوکہ بازی سے قوم لے رہا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات جنگ صفین میں جب آتے ہیں تو اس وقت اس کا وہاں پہ ایک گھاٹ ہے پانی کی، تو ماوے کا قبضہ ہو جاتا ہے اور وہ پانی بند کر دیتے ہیں. اور یعنی یہاں دیکھیں کہ کتنی انسانیت سے دوری ہے، انسانیت کا پانی بند کیا جا رہا ہے. یہ گھٹیا ہتھ کنڈے ہمیشہ کفر کی اور باطل کی طرف سے پیش کی. وہی روش پھر کربلا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اولاد نے اختیار کی. اب جنگ صفین میں جب کہتے ہیں کہ ایک ہی رات میں مولا کا گھاٹ پہ قبضہ ہو گیا، اور یہ کہ پھر مولا کے جو صحابی تھے انہوں نے کہا جیسے کو ویسا جواب دینا چاہیے. مولا نے فرمایا نہیں، یہ انسانیت میں نہیں ہے. اور مولا نے کہا کہ یہ پانی آپ کسی جنگ میں
بالکل نہیں ملتی بے شک۔ تو مولا نے فرمایا نہیں، پانی انسانیت کے لیے، یہ رشتہ انسانیت ہے، پانی ہم پانی پہ پابندی نہیں لگائیں گے۔ اور یہ سب سے بڑا تھا کہ پہلے انہوں نے ایک پہل کی، مولا یہاں پہ پہل کر سکتے تھے، نہیں، اور پہلے پانی بن کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تاریخ عالم کی جب جنگوں کا مطالعہ کرتے ہیں کہ جب دو انسانی گروہ آپس میں برسر پیکار ہوتے ہیں یا میدان جنگ میں ہوتے ہیں تو وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ دشمن کے ہر حملے کا، ہر حربے کا منہ توڑ جواب دیا جائے، لیکن یہ سیرت رسول اور سیرت ائمہ ہمیں مختلف دنیا میں لے کے جاتی ہے کہ یہاں دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے اور دشمنوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھا جاتا ہے۔ حالانکہ چاہتے ہیں امیر المومنین تو اس چیز سے استفادہ کر سکتے تھے، اور وہی میرا خیال ہے کہ وہی ارلی سٹیج ہوتی، ابتدائی دور میں معاملات میں ہی یہ جنگ صفین کا خاتمہ ہو سکتا تھا۔ بالکل، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ مولا نے جب مولا کو ضربت لگائی ابن ملجم نے، سب سے بڑی مسئلہ یہ مولا کی فضیلت کو کوئی کم پہلو ہے، مولا نے فرمایا کہ اس کو شربت، ہم یہ فضائل کا پہلو بہت بہترین بیان کرتے ہیں، ٹھیک، مولا نے آگے نہیں کرتے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے، اور اس کے بعد کتنی بڑی فضیلت کی کہ قاتل کو شربت پلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، پڑھ دیتے ہیں، لیکن بہت بڑی قاتل کو پانی پلانا بہت مشکل کام ہے اولاد کے لیے۔ مثلا ہمارا ہوتا ہے کہ کوئی قاتل ہمارے کسی عزیز کا تو ہمارے سامنے نہیں آئے، ہماری آنکھیں دیکھنا پڑتا ہے۔ مولا نے فرمایا اگر میں زندہ رہا ہوں وصیت میں تو خود انتقام لوں گا، اگر زندہ نہ رہا تو جتنی ضربیں انہوں نے مجھے لگائیں اس سے زیادہ ضرب نہیں لگانی، نہیں لگانی۔ یعنی یہ دیکھو عدالت، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مولا جب بیت المال تقسیم کرتے ہیں، مولا کے بہت سارے عزیز و اقارب بھی اس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ مولا ایک لوہے کی کہتے ہیں کہ سیخ کو اٹھاتے ہیں، گرم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عقیل دیکھو اس کو برداشت کر سکتے ہو؟ نہیں، اپنے بھائی کو مثال دیتے ہیں سکھانے کے لیے، معاملات میں اتنی سختی کا مظاہرہ۔ بالکل، اور بہت سارے لوگوں نے آپ کو آ کے کہا کہ یا علی آپ کی حکومت 3 جنگیں ہوئی مولا کے مختصر سے زمانے میں، آپ تھوڑی سی عدالت میں نرمی اختیار کرے۔ مولا نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ اگر ایک چمٹی جا رہی ہے اور اس کے منہ میں جو کا چھلکا ہے اور لوگ مجھے کہیں کہ 7 آسمان و زمین کے برابر 7 طرح کی حکومت آپ کو دی جائے گی، اس کے منہ سے ایک جو کا چھلکا چھینے، تو علی ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ مولا امام واقع کربلا کیا کتنا بہترین پہلو ہے کہ جب 9 کی رات کہتے ہیں کہ انہوں نے حملہ کرنا چاہا، شمر ابن جوشن آیا تو مولا نے ایک ظاہر جنگ کا ماحول تھا، مولا نے ایک دانش مندی سے کیا کام کیا کہ خیموں کے ارد گرد خندق کھودی وہاں حفاظت کے لیے، کیونکہ پردہ دار بھی ساتھ تھے۔ تو جب شمر آیا تو اس نے دیکھا کہ مولا نے کیا مثلا حکمت عملی سے کام لیا، اور اس کے بعد اس نے کچھ گالیاں وہاں پہ کھڑے ہو کے بکی، تو مولا کے صحابہ نے وہاں پہ جوش میں آ گئے۔ مولا نے فرمایا نہیں، کہا مولا ایک تیر اس کو مارتے ہیں یہاں ختم ہو جائے گا، یہ کیا گستاخی کر رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا نہیں، جنگ ہماری طرف سے آغاز نہیں ہوگا، اور جہاں پہ کربلا میں بھی جنگ کا آغاز ان کی طرف سے ہوا تھا، اور جہاں پہ دشمن ہاتھ میں آیا ایک تیر مارتے یہ ملعون واصل جہنم ہو جاتا، لیکن نہیں، مولا نے اجازت نہیں دی۔ اور اسی طریقے سے باقی ائمہ کی سیرت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دینی معاملات میں انہوں نے کہیں بھی ذرا برابر بھی مثلا نرمی دین کی جہاں تھی نہیں کی۔ جیسے میں نے واقعہ ہے کہ بہت اچھا لگتا ہے مجھے امام صادق علیہ السلام کا کہ مولا کا ایک صحابی جو ہے چوری کر کے سارے پھل ایک ایک کریڑی سے فروٹ اٹھا کے جا کے فقیروں میں تقسیم کر دیتے ہیں، شرعی معاملہ ہے، ان کی اجازت نہیں ہے۔ مولا کو کسی نے شکایت کی، مولا نے ان سے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا مولا خود تو نہیں کھاتا۔ مولا نے کہا شریعت کہاں کہتی ہے کہ دوسروں کا مال اٹھا کے جتنی ہیلپ تم خود کر سکتے ہو کرو، لیکن یہ کہ وہ راضی نہیں ہے تو تم خود بھی حرام کے مرتکب ہو رہے ہو اور ان کو بھی حرام کھلا، ٹھیک۔ جہاں پہ یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اچھا کام ایک برے طریقے سے اگر ہو جائے تو آگے تو اچھا ہے۔ اس موضوع پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے، بڑا خوبصورت یہ بھی پوائنٹ ہے، یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر معصوم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے ہر معصوم کی زندگی کے اس پہلو میں ہمیں 2 رخ نظر آتے ہیں کہ عملی زندگی میں جب معاملہ انسانوں کے ساتھ ہوتا تھا، ان کی اپنے معاملات ہوتے تھے، تو اس وقت ان سے بڑھ کر کوئی رحم دل اور نرم دل انسان کوئی نہیں ہوتا تھا، لیکن جب معاملہ دین کا آ جاتا تھا تو وہ ہمیشہ اپنے موقف کی سختی کا مظاہرہ کرتے تھے، اور یہی پہلو ہمیں نظر آتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اور باقی ائمہ کی زندگی میں۔ جیسے کہ ابھی آپ نے مثال دی خواہر کہ سیرت ائمہ بھی یہی رہی اور سیرت امیر المومنین کی بھی جیسے آپ نے مثال دی، یہاں ایک اور سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ کیا ہم شیعان حیدر کرار کی ذمہ داری دوسرے تمام مسلمانوں سے کچھ زیادہ بڑھ نہیں جاتی جب ہم یہ دیکھتے ہیں
کہ دوسرے تمام مسلمانوں کے سامنے ایک معصوم کی زندگی کا صرف جو 23 سال کی زندگی کی مثال ان کے سامنے ہے، یعنی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معصوم صرف سمجھتے ہیں اور